بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے۔ کچھ لوگ ان میں کہنے کو تو مسلمان تھے، لیکن اندر سے منافق تھے۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں ان کو بتائی۔ انہوں نے اپنے سینے میں ان کو دفن کیا اور ان سے ان کا خیال بھی رکھتے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے بھی۔ تو آئیے ہم ان کی حضرت حذیفہ کی سیرت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کیسے رازدان رسول تھے۔ حذیفہ کے والد یمان کا تعلق مکہ میں قبیلہ ابس سے تھا۔ اس قبیلہ سے تعلق رکھنے والے دیگر سبھی افراد کی مانند وہاں مکہ میں یمان کے شب و روز بھی معمول کے مطابق بسر ہو رہے تھے۔ البتہ ظہور اسلام سے قبل ایک روز یہ واقعہ پیش آیا کہ یمان کا اپنے قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ پہلے تلخ کلامی اور پھر زد و کوب کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے دوران وہ شخص اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ تب انتقام سے بچنے کی خاطر یہ مکہ شہر سے بھاگ کھڑا ہوا اور پھر چھپتے چھپاتے آخر اس دور میں جسے یثرب کہا جاتا ہے جا پہنچا، یعنی مدینہ منورہ پہنچ گئے، جہاں اس نے مدینہ شہر کے ایک مضافاتی آبادی بستی قبا جہاں پہ مسجد قبا ہے، وہ آبادی مشہور ہے، اور طاقتور خاندان بنو عبد الشہل میں باقاعدہ پناہ حاصل کر لی، اور پھر رفتہ رفتہ اسی معاشرے میں ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وقت کے ساتھ یہ تعلقات اس قدر خوشگوار اور مستحکم ہو گئے کہ وہیں اس خاندان کے بنو عبد الشہل میں اس کی شادی بھی ہو گئی، اور پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ان دونوں میاں بیوی نے حذیفہ رکھا۔ یمان کو اپنے شہر مکہ سے نکلنے کے بعد وہاں کی یاد ستاتی رہتی تھی، لیکن وہ خوف کی وجہ سے وہاں جانے سے گھبراتا تھا۔ البتہ کافی وقت گزر چکا تو اب وہ سوچنے لگا کہ شاید میرے قبیلے والے میری اس غلطی، یعنی میرے ہاتھوں ایک شخص کی موت کو اب بلا چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر یمان نے اب وقتاً مدینہ سے مکہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن اسی پرانے خوف کی وجہ سے وہاں رہائش اختیار نہیں کی، اپنی مستقل رہائش بدستور مدینہ میں ہی رکھی۔ اور پھر جب دین اسلام کا سورج طلوع ہوا اور جزیرہ عرب پر آفتاب نبوت اپنی کرنیں بکھیرنے لگا، تب یمان ایک بار جب مکہ گیا ہوا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہجرت مدینہ کا واقعہ ابھی پیش نہیں آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے۔ تب مکہ میں یمان کی موجودگی کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے قبیلے ابس کے چند افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت کے بارے میں جب خبریں سنیں تو یہ فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے براہ راست آپ کی زبانی پیغام حق سنا جائے، اور اس کے بعد دین اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کیا جائے۔ یمان کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ بھی اپنے خاندان اوس کے ان افراد کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو سنی، اللہ کا مقدس کلام سنا، جس پر یہ سبھی افراد انتہائی متاثر ہوئے اور دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ اور یوں اب یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت یمان رضی اللہ عنہ بن گئے۔
اور پھر جب یمان اس سفر سے لوٹ کر واپس اپنے گھر مدینہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنی اہلیوں کو بھی دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں مطلع کیا، قبول اسلام کی دعوت دی، چنانچہ اسی دعوت کے حق پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ یوں ان دونوں میاں بیوی کا وہ کمسن بیٹا حذیفہ مدینہ میں مسلمان گھرانے کا چشم و چراغ بن گیا اور ایسے عظیم والدین کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا کہ جو بالکل ابتدائی دور میں ہی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے۔ چنانچہ حذیفہ کو بالکل بچپن ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار سے قبل ہی ایمان کی انمول دولت نصیب ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار کا شوق حذیفہ کے رگ برگ میں سمایا ہوا تھا۔ جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے، نیز آپ کے اوصاف حمیدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش اور جستجو میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کچھ بڑے سمجھدار ہو گئے تو ایک بار بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مدینہ سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، جہاں انہیں زندگی میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک روز حذیفہ نے آپ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت کنت من المہاجرین و ان شئت کنت من الانصار، یعنی اگر تم چاہو تو خود کو مہاجرین میں سے شمار کر لو اور اگر چاہو تو انصار میں سے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بل انا انصاری یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں انصاری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ دونوں کی یہی کیفیت رہی کہ ہمہ وقت زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور علمی استفادہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے فوری بعد محض اگلے ہی سال جب مشرکین و مخالفین کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسلح جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سلسلے میں باپ بیٹا دونوں کی کیفیت یہ رہی کہ اولین غزوہ یعنی غزوہ بدر میں یہ دونوں ہی شریک نہیں ہو سکے، دوسرے غزوے یعنی احد کے موقع پر دونوں ہی شریک ہوئے تھے، البتہ اس موقع پر یمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، جبکہ باقی تمام غزوات میں حذیفہ ہمیشہ شریک رہے۔ اولین غزوہ یعنی بدر سے ان دونوں کی غیر حاضری کی وجہ یہ ہوئی کہ اس غزوے سے چند روز قبل جب مسلمان مشرکین مکہ کے مابین حالات کافی کشیدہ چل رہے تھے، جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے، ایسے میں یہ باپ بیٹا دونوں مدینہ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر اپنے کسی کام کے سلسلے میں چلے جا رہے تھے، تب اچانک مشرکین مکہ کا ایک مسلح دستہ وہاں آدم کا ان دونوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پھر بڑی ہی مشکلوں سے اس شرط پر رہا کیا کہ اگر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین جنگ کی نوبت آئی تو یہ اس جنگ سے لا تعلق اور الگ تھلگ رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کسی محاذ لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔
چنانچہ اس شرط پر رہائی پانے کے بعد یہ دونوں جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے دریافت کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا اور بس اللہ ہی سے ہم ان کے خلاف مدد طلب کرتے رہیں گے۔ مشرکین کی قید سے رہائی کی خاطر ان دونوں نے یہ وعدہ جو کیا تھا کہ ہم رہائی کے بعد مشرکین کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لہذا اب ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس ہدایت یعنی وعدہ خلافی سے گریز پر عمل کرتے ہوئے یہ دونوں باپ بیٹا غزوہ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہوئے تاکہ مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس کے بعد اگلے ہی سال یعنی سن 3 ہجری میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اس موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور خوب شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، بڑی ہی بے جگری اور استقامت کے ساتھ لڑے۔ اس موقع پر انہیں بہت سے زخم بھی لگے، البتہ جان بچ گئی، جبکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان اس موقع پر شہید ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ افسوسناک واقعہ آیا کہ ان کی شہادت مشرکین کے ہاتھوں نہیں ہوئی، بلکہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے کے نتیجے میں وہ خود مسلمانوں ہی کی تلواروں کی زد میں آ گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ ہوا یوں کہ غزوہ احد کے آغاز سے کچھ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو دشمن سے حفاظت کی خاطر ایک محفوظ مقام پر جمع ہونے کی تاکید فرمائی تھی، اور پھر آپ نے یمان رضی اللہ عنہ سے ایک اور شخص ثابت بن وقش رضی اللہ عنہ کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کو یہ کہ تم دونوں میدان جنگ میں دشمن کے خلاف باقاعدہ لڑنے کے بجائے بس اسی مقام پر ان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ یہ دونوں اسی مقام پر موجود تھے لیکن جب معرکہ شروع ہوا اور پھر رفتہ رفتہ دونوں طرف سے جنگ میں خوب شدت آنے لگی، تب یمان رضی اللہ عنہ سے صبر نہ ہو سکا اور اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں نہ ہم اپنی تلواریں اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملیں، شاید اللہ ہمیں بھی شہادت کا درجہ نصیب فرما دیں۔ اور پھر دونوں نے اپنی تلواریں اٹھائیں اور میدان جنگ کی طرف چل دیے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد جنگ میں کود پڑے۔ اس موقع پر یمان کے ساتھی ثابت رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی، لیکن یمان رضی اللہ عنہ کو وہاں موجود مسلمان پہچان نہ سکے۔ یوں یمان رضی اللہ عنہ غلطی سے ان کی تلواروں کا نشانہ بن گئے۔ یمان خود چونکہ کافی عمر رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، اس لیے نیچے گر گئے اور کچھ بول بھی نہیں سکے، جبکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے کچھ دور تھے۔ البتہ یہ اتفاقاً انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا۔ تب وہ دوڑے ہوئے وہاں پہنچے اور مسلسل بآواز بلند پکارتے رہے، ابھی ابھی، یعنی یہ تو میرے والد ہیں، میرے ابا جان ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مزید یہ کہ اس افراتفری میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، کسی کو کچھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ آخر ان سب کی نگاہوں کے سامنے عمر رسیدہ یمان رضی اللہ عنہ نے آخری ہچکی لی اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ سبھی لوگ بس دیکھتے اور افسوس کرتے رہ گئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بس اتنا کہا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ تمہیں معاف فرمائے، یقیناً وہ تمام رحم کرنے والوں
سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس انتہائی افسوسناک غلطی کے بارے میں اطلاع ہوئی تو آپ نے بیت المال سے حذیفہ کو اس قتل خطا کی دیت ادا کرنا چاہی، لیکن انہوں نے نہایت ہی ادب کے ساتھ یہ کہتے ہوئے دیت قبول کرنے سے معذرت کر لی کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد اللہ کی راہ میں شہادت کے آرزومند تھے، ان کی یہ آرزو پوری ہو گئی، لہذا اب دیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر مزید یوں بھی کہا، اللہم اشہد انی تصدقت بید ابی علی المسلمین، یعنی اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے والد کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی ہے، یعنی بیت المال سے یہ رقم مستحق اور نادار مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں ہی خرچ ہوگی، لہذا یہ رقم حذیفہ کی طرف سے صدقہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی حضرت حذیفہ پر بہت زیادہ شفقت و عنایت فرمایا کرتے تھے، اب ان کے ساتھ ان کے اس فیصلے اور اس انداز فکر کی وجہ سے آپ کے نزدیک ان کی قدر منزلت مزید بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے جو خاص حکمت دانش اور بے مثال فہم فراست عطا کی گئی تھی، اس کا ایک اثر یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے تمام صحابہ کرام میں سے یہ ہر ایک کا بغور جائزہ لیا کرتے تاکہ اس کی شخصیت کو اور اس کے مزاج کو سمجھا جا سکے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس کی شخصیت اور مزاج میں چھپی ہوئی قدرتی اور فطرتی خوبیوں اور صلاحیتوں کو کھوج لگایا جا سکے، اور پھر اسے کوئی ایسی ہی ذمہ داری سونپی جائے جس سے اس کی یہ خفیہ صلاحیتیں مزید نکھر سکیں، نیز یہ کہ اس سے دین اسلام اور تمام اسلامی معاشرے کو بھی خوب فائدہ اور نفع پہنچ سکے۔ جس طرح کسی مشین میں ہر پرزہ یقیناً بڑی اہمیت اور افادیت کا حامل ہوا کرتا ہے، لیکن اس سے استفادہ تبھی معلوم ہوگا کہ جب ہر پرزہ اپنی درست جگہ پر ہو۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی نفسیات کو سمجھنے اور اس میں چھپے ہوئے جوہر کو جاننے کے بعد کوئی ایسی ہی ذمہ داری اسے سونپا کرتے تھے جو اس کی شخصیت میں پوشیدہ اور اس جوہر کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی اصول اور اسی معمول کے مطابق حضرت حذیفہ کو بھی جانچتے اور پرکھتے رہتے تھے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شخصیت اور مزاج میں 3 خصوصیت نمایاں طور پر محسوس ہوئیں۔ پہلی خصوصیت انتہائی ذہانت فطانت، جو مشکل ترین اور پیچیدہ قسم کے معاملات کے حل میں ہمیشہ ان کی مددگار رہتی تھی۔ دوسری خصوصیت معاملہ فہمی، یعنی فوری طور پر اور فی البدیہہ معاملے کو خوب سمجھ لینا، حقیقت کی تہہ تک پہنچ جانا، اور پھر معمولی طور پر مناسب فیصلے اور درست اقدام کی صلاحیت۔ تیسری خصوصیت مکمل رازداری برتنا، کوئی کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیا خیالات گردش کر رہے ہیں، کن سوچوں کے دائرے بہہ رہے ہیں، کسی کو ان کے ارادوں کی بھنک بھی نہ پڑ سکے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مشکل درپیش تھی، وہ یہود اور منافقین خفیہ گٹھ جوڑ تھا۔ یہود اور منافقین کا خفیہ گٹھ جوڑ تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان ہی بود و باش رکھتے تھے، اسی معاشرے کا حصہ تھے، انہی کی صفوں میں رہتے تھے، لہٰذا یہ لوگ مارے آستین کے تھے، یعنی آستین کے سانپ تھے، ہر وقت مسلمانوں کے در پہ آزار رہا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے انہیں کے خلاف خفیہ سازشوں کے تانے بنتے،
ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ ایسے میں مشکل یہ تھی کہ منافقین تو بظاہر مسلمان ہی تھے، ہر قدم پر ان کے ساتھ موجود رہتے تھے، اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے وہ دشمن تھے، لہٰذا ایسی صورتحال میں ان کے خلاف اعلان کوئی تعدیبی کارروائی ممکن نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنی فطرتی اور خداداد صلاحیت کی وجہ سے ہر معاملے کا کھوج لگانے اور حقیقت کی تہہ تک پہنچ جانے میں چونکہ بڑی مہارت رکھتے تھے، لہٰذا یہی وجہ تھی کہ یہ اس معاشرے میں موجود منافقین کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے، ان کی خفیہ سرگرمیوں سے خوب واقف رہا کرتے، لہٰذا منافقین ان کے شر سے یہ ہمیشہ مختلف قسم کے اندیشوں میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں کو منافقین کے شر اور ان کی سازشوں کے بارے میں چونکہ کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، لہٰذا اس بارے میں نسبت بے فکر تھے۔ منافقین کے شر پر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جو نگاہ تھی اس کا یہ اثر تھا کہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے جبکہ میں آپ سے شر کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا، اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں میں کسی شر کا شکار نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھنے کی غرض سے حضرت حذیفہ بن یمان کو چند افراد کے نام بتائے، ساتھ ہی اس سلسلے میں مکمل رازداری برتنے کی تلقین بھی فرمائی۔ چنانچہ یہ سربستہ راز کبھی فاش نہیں ہو سکا کہ وہ کون لوگ تھے جن کے نام آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید کے مطابق حضرت حذیفہ منافقین کی خفیہ سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے، ان کا بغور جائزہ لیتے اور ان کے ساتھ ہی ان کی سازشوں کے تدارک، سدباب اور دفاع کا راستہ بھی تلاش کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت تمام صورتحال سے آگاہ کر رکھتے۔ اسی وجہ سے یہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کے قلب سے معروف ہو گئے۔